تمام فرشتے گواہی دے رہے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سب گواہی دے رہے ہیں، پھر اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، سب کی گواہی کیا بتاؤں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ان الذين كفروا وظلموا، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کیا، لم يكن الله ليغفر لهم، اللہ کی شان یہ نہیں کہ ان کی مغفرت کرے، ولا ليهديهم طریقا، اللہ کا دستور یہ نہیں کہ ان کی مغفرت کرے، اور نہ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، عادت ہے کہ ان کو کوئی طریقہ دکھائے، الا طریق جہنم، ان کو کوئی راستہ دکھانا اللہ نہیں چاہتا، مگر دکھانا کون سا راستہ چاہتا ہے؟ جہنم کا راستہ انہیں دکھانا چاہتا ہے، خالدین فیہا ابدا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب سے، من ربکم فآمنوا خیرا لکم، تو تم مان لو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ پر نہ کہو مگر حق بات، اللہ کے بارے میں کہو تو سچی بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یقیناً مسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور ان کا اللہ کا کلمہ ہے، کن کے کلمے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس لیے ان کا نام کلمت اللہ ہو گیا۔ القاھا الی مریم، اس کلمے کو اللہ نے اتارا مریم کی طرف، بھیجا مریم کی طرف، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں وہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو، اللہ مریم عیسیٰ، یہ تین مت کہو، ولا تقولوا ثلاثہ، انتہوا خیرا لکم، انتہوا خیرا لکم، بچ جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ایسا کہنے سے بچ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایک الہ ہے، وہ ایک معبود ہے جسے اللہ کہتے ہیں، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، توبہ توبہ، خدا کو لڑکا، خدا کا بیٹا کوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پیر کا بیٹا ہو سکتا ہے، دادا کا بیٹا ہو سکتا ہے، بابا کا بیٹا ہو سکتا ہے، سسرے کا بیٹا ہو سکتا ہے، خدا کا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، سب اس کی ملک ہے، ملک کو اپنا بیٹا کیوں بنائے گا؟ کیا اچھی بات کہی، ملک کو میں اپنی کرسی کو اپنی بیٹی مانوں گا، اپنی میز کو اپنا بیٹا بولوں گا؟ بیٹا اور ہوتا ہے، ملک اور ہوتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے شرماتے نہیں، ہرگز نہیں شرمائیں گے۔ کس بات سے؟ حضرت مسیح ہرگز، حضرت مسیح اس بات سے ننگ نہیں محسوس کریں گے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوں بندے اللہ کے۔ مسیح کو اس بات کا فخر ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور تمام فرشتے بھی اس بات سے ننگ نہیں کرتے، عار نہیں کرتے، اور نہ کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بلکہ یہ فخر کی بات ہے، بندے کے لیے فخر ہے فخر مجھے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، جو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی سے عار کرے گا، ننگ کرے گا، شرمائے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے فیوفیہم اجورہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے دے دے گا ویزیدہم من فضلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ اجر دے گا واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا علیما اور یقیناً اور وہ لوگ جنہوں نے استنکاف کیا یعنی عار کیا اللہ کی عبادت سے واستکبروا اور تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب علیم دے گا دردناک عذاب دے گا ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا اور وہ قیامت میں کسی کو اللہ کے سوائے نہ ولی پائیں گے نہ نصیر پائیں گے نہ حامی پائیں گے نہ مددگار پائیں گے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو یقیناً آ گیا تمہارے پاس یقیناً آ گئی تمہارے پاس ایک روشن دلیل اللہ کی طرف سے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے تمہاری طرف اتارا ایک نور مبین کو فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر واعتصموا بہ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا فسیدخلہم فی رحمت منہ پس وہ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں وفضل اور اپنے فضل میں اپنے سائبان فضل کے نیچے انہیں جمع کرے گا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور خود اپنے طرف سیدھے راستے کی انہیں ہدایت کرے گا کہ اس راستے سے میری طرف آ جاؤ يَسْتَفْتُونَكَ اے حبیبی آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اے حبیب تم فرماؤ کہ جو نبی سے فتویٰ طلب کرتا ہے اللہ اس کے فتوے کا جواب دیتا ہے اللہ اس کے استفتاء کا جواب دیتا ہے بہت سمجھنے کی بات فتویٰ طلب کرنے والا نبی سے فتویٰ طلب کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں فتویٰ دوں گا نہیں سمجھ میں آئی بات میں کیا سمجھاؤں سمجھے ہوئوں کو کیا سمجھاؤں یستفتونک اے حبیب یہ تم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ اے حبیب تم فرماؤ اللہ فتویٰ دے گا سمجھ گئے اور کیا عرض کروں العاقل تکفیہ الاشارہ ان امرؤ ہلک یہ کلالہ کون ہے کل میں نے بتایا اگر کوئی آدمی کلالہ مر گیا لیس لہ ولد اس کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے ولہ اخت لیکن اس کی بہن ہے فلہا نصف ما ترک تو کلالہ کی جو میراث ہے اس کا جو ترکہ ہے اس ترکے کا آدھا حصہ اس بہن کو ملے گا وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد اور اگر کلالہ کی بہن مر گئی تو کلالہ اس بہن کے میراث کا وارث بنے گا ان لم یکن لہا ولد اگر اس کلالے کی بہن کی کوئی بہن کا کوئی بیٹا نہ ہو فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ اگر کلالہ کی دو بہنیں ہوئیں تو ان دونوں بہنوں کو ثلثان مما ترک اس کے ترکے کے 2 ثلث ملیں گے 2 3/4 حصے 2 1/3 حصہ 2/3 حصہ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر وہ ہوں بھائی مرد اور عورتیں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو مرد کو 2 عورتوں کا حصہ ملے گا یبین اللہ لکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے ان تضلوا کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے سورۃ المائدہ مدنیہ سورۃ مائدہ ہے مدنیہ ہے مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم تم پر حلال کر دیے گئے چوپائے جانوروں میں جو چوپائے ہیں 4 پاؤں رکھنے والے ہیں بہیمہ ہے
الا ما یتلا، وہ سب حلال ہیں، الا ما یتلا علیکم، ہاں جن کی حرمت تم پر بیان کر دی گئی قرآن و حدیث میں وہ تو حرام ہے. غیر محل الصید، کہیں ایسا نہ کرو کہ شکار کرو، تم شکار کرنے کو جائز سمجھو، وانتم حرم، احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں خشکی کا شکار، سمندر کا شکار البتہ جائز ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی یحکم ما یرید، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، اس بات کا جو چاہتا ہے، اس کے ارادے کے مطابق احکام نافذ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو، یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی توہین اور بے عزتی نہ کرو. بے حرمتی بھی نہیں سمجھ میں آتا تو اور بھی سمجھایا. ولا الشہر الحرام، اور شہر حرام، حرام مہینے کی بے حرمتی مت کرو. ولا الہدیہ، اور ہدی یعنی قربانی کے جانور کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الخلائد، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. ولا عامین البیت الحرام، اور جو مسجد حرام کے ارادے سے نکلے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب سے اور اس کی رضا جوئی کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو خشکی کا شکار کرنا جائز ہے، خشکی کا شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں نہ اکسائے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، یہ کہ وہ روکیں تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم حد سے بڑھو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم مدد کرو بر و تقوی پر. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اسم و عدوان پر مدد مت کرو، نیکی کے کاموں میں مدد کرو. شوکت آگے کہہ رہے ہیں مسجد کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ حضرت دو، مدرسہ بنانے کے لیے چندہ دو. شوکت آگے کہہ رہے ہیں کہ 2 دن سے نہیں آئے، 2 دن سے نہیں. رمضان میں دن میں تو روزہ رکھتا ہوں، رات میں پیسے دو، ہرگز مت دو. مثال کے طور پر معاذ اللہ شوکت ایسا کیوں کرنے چلے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کر دیا گیا المیتہ، مردار جانور، والدم، اور خون حرام ہے. ایسے بہت سے مسلمان ہیں مدراس شہر میں، دیکھو میری اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب کے صدقے میں، میرے پیرانے پیر کے صدقے میں، میرے پیر کے صدقے میں، جو معاشرے میں برائیاں ہیں میں بولتا رہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ مدراس شہر میں مسلمان اور سنی کہلانے والے لوگ بازار سے دم مسفوح لاتے ہیں، جانوروں کا بہتا ہوا خون قیمت دے کے خریدتے ہیں بازار سے، گائے کا خون. بات سمجھ میں؟ ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے، کاٹنے کے بعد گائے کا، بکرے کا، بھینسے کا جو خون نکلتا ہے، وہ خون لاتے ہیں پیسے دے کے، اس خون کو گرم کرتے ہیں، پھر اس خون کو کھاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں، خود ہمارے عزیزوں کے داماد ایسا کر رہے ہیں، اور ان کی ماں بہنیں ایسا کر رہی ہیں. میں نے سنا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات. خون کا کھانا حرام ہے، والدم، خون حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور تم پر حرام کر دیا گیا خنزیر کا گوشت کھانا. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور تم پر حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، عند الذبح، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. والمنخنقۃ، اور جس جانور کو گلا گھونٹ کے مار دیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے. والموقوذۃ، اور جو جانور لاٹھی سے یا پتھر
پتھر سے مار کے ہلاک کر دیا جائے، مار دیا جائے، وہ جانور بھی والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے گر کے مر جائے، وہ جانور اوپر کے مقام LIC سے گرا دیا بکرے کو، نیچے گر گیا مر گیا، اسے کھا نہیں سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ اور بیل کھڑا ہوا ہے، مرغوب گئے بڑے بڑے ڈنڈوں سے مارا، مار 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 کے مر گیا ڈنڈوں سے، اس جانور کو کھا نہیں سکتے. والنتیحۃ، ایک جانور نے دوسرے جانور کو ڈچا مارا، سینگ ماری، اور اس سینگ کے مارنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تو ایسے جانور کو بھی نہیں کھا سکتے. وما اکل السبع، اور درندے نے جس جانور کو کھا لیا اس کو بھی نہیں کھا سکتے، حرام. الا ما ذکیتم، گلا گھونٹا ہوا جانور، اور پھر اوپر سے نیچے جو گر گیا لاٹھی سے یا پتھر سے مار کے جو مارا گیا ایسا جانور، اور اوپر سے نیچے جو گرا وہ جانور، اور پھر سینگ مارا ہوا جانور یا درندے کا کھایا ہوا جانور، اگر زندہ ہیں ان میں حیات کی رمق باقی ہے اور آپ نے ذبح کیا اللہ کے نام پر ان کو، ایسے جانوروں کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ذبح کیا، مسلمان نے ذبح کیا، تو وہ جانور کیا ہو جائیں گے؟ وما، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا، معاف کریں. وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے تھانوں پر ذبح کیے جائیں وہ جانور بھی حرام ہے. وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم تیروں سے، جوئے کے تیروں سے قسمت دریافت کرو کہ یہ تیر نکلا. ایک رواج تھا عرب میں کہ ایک تیر نکلتا، اس پر کچھ لکھا ہوتا، اس سے جو ہے قسمت دریافت ہوتا. اب ہے نا کلی جوسیم، یہ ایسی چیزیں سب حرام ہیں. ہاں، اس زمانے میں استقسام بالازلام تھا. خیر، ذالکم فسق، یہ فسق ہے، گناہ ہے، ایسا سب کرنا گناہ ہے. یہ کلی جوسیم، ہاتھ کا جوسیم، یاد رکھو کسی نجومی کے پاس جانا حرام ہے، اور جو وہ نجومی بتاتا ہے اس پر یقین کرنا کفر ہے. نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے، علم نجوم نہیں سیکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس جائے اور وہ جو اس کی قسمت کا حال بتائے، مستقبل کا حال بتائے، جو کچھ وہ غیب کا بتائے حال، اور اس کو یہ یقین کر لے تو اس نے قرآن کا انکار کیا. فقط کذب بما جاء به، فقط کفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد رسول اللہ جو قرآن لے کے آئے اس کا کفر کیا، کہا محمد رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بندگان خدا کفر ہے کافروں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا. علم نجوم کو یقینی علم سمجھنا نہیں ہے، وہ ظنی علم ہے، غیر یقینی علم ہے. اللہ ہم سب کو کہ ایمان کو سلامت رکھے. اور جادو کرنا، کرانا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوهم، تم ان سے مت ڈرو. واخشون، مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنے نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم سے دین اسلام سے، تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فإن اللہ غفور رحیم. جو مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، فی مخمصہ، بھوک، شدید بھوک میں، جسے کھانے کو کچھ نہ ملے، اب حرام گوشت ہی ہے، خنزیر کا گوشت ہے یا شراب ہے، وہی پی کے جان بچا سکتا ہے تو پی لے، مگر کتنا پیے؟ جان بچانے کی حد تک. بقدر صد رمق، عزمۂ طلب صد رمق می کنم امشب. اب یہ فارسی کیا سمجھا؟ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فإن اللہ غفور رحیم. جو بھوک میں
مجبور ہو جائے، گناہ کی طرف جھکنے کا ارادہ نہیں ہے، گناہ اللہ کی حرام کردہ چیز کھانا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہے جان بچانے کے لیے، ایسا شخص اگر حرام چیز کھا کے اپنی جان بچا لے فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح، اے حبیب تم فرماؤ کہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور تم شکاری جانوروں کو جو سکھاتے ہو، مکلبین، شکار کرنے کا علم، کتے یا دوسرے شکاری جانوروں کو جو سکھاتے ہو علم شکار کرنے کا، تو ما علمکم اللہ، تم علم سکھاتے ہو ان کو اس علم میں سے جو علم تم کو اللہ نے دیا، فکلوا مما امسکنا علیکم، تو وہ جو لائیں شکار کر کے وہ اس شکار کو تم کھا سکتے ہو، واذکروا اسم اللہ علیہ، شکاری جانور تمہارے پاس لائیں جو شکار وہ تم کھا سکتے ہو، اور اللہ کا نام لو اس پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جلدی حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ، یہود و نصارہ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اگر وہ یہود و نصارہ واقعی یہود و نصارہ ہوں، نام کے یہود و نصارہ نہیں۔ آج بہت سے یہود و نصارہ ایسے ہیں جو کوئی مذہب ہی نہیں رکھتے، نو گاڈ نو ریلیجن بولتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، نیچری ہیں، تو ایسے یہود و نصارہ نہیں، تو واقعی یہود و نصارہ ہوں، اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی ذبیحہ، کوئی حلال جانور ذبح کر دیں تو وہ کھا سکتے ہو مسلمانوں۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور ایمان والی عورتیں جو ہیں، پاک دامن کنواریہ عورتیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی عورتیں جو محصنات ہیں، پاک دامن ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے اجور دے دو، مہر دے دو ان کو، محسنین غیر مصافحین، یعنی مسلمان مرد یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے آج بھی، اگر وہ یہودی واقعی یہودی ہے، مسلمان مرد عیسائی عورت سے آج بھی نکاح کر سکتا ہے، نکاح ہو جائے گا، اگرچہ کہ علماء و فقہاء اور اسانید نے ہم کو منع کیا ہے کہ یہودی سے نکاح مت کرو، عیسائیوں سے نکاح نہ کرو، منع قرار دیا ہے، اس کے باوجود نکاح تو ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ عیسائی سے کریں گے تو آپ کو بھی وہ عیسائی بنا لے سکتی ہے، یہودی سے کریں گے تو آپ کو بھی یہودی بنا لے سکتی ہے، کیا شوکت، جس کے ہوئے تم اسی کے ہو گئے، تو اس واسطے عورت اپنے مرد کو لے جاتی ہے نا، تو اس واسطے علماء منع کرتے ہیں، اگرچہ کہ نکاح واقع ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں، یہودی اور عیسائی عورت سے مسلمان مرد کا، لیکن مسلمان عورت کسی یہودی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، مسلمان عورت کسی عیسائی مرد سے جائز نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ محسنین غیر مصافحین، وہ پاک دامن ہوں اور زناکاری کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، ولا متخذی اخدان، اور چھپے چھپے یار بنانے والے نہ ہوں، تو یہودی عورتوں اور عیسائی عورتوں سے نکاح ہو جا سکتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا بس اس کا عمل اکارت جائے گا،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اگر جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، جب تم ارادہ کرو نماز کا، تو ختم کر دیا جائے کیا؟ ختم کر دیں؟ نہیں، آپ لوگ اس طرح بیزار ہو رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا یہ چل رہا ہے، کیا روزانہ ہے؟ نہیں، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کا مسح کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم مجنب ہو، بیوی سے لگے ہو، فَاطَّهَّرُوا، تو پاک ہو جاؤ اچھی طرح سے، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کر رکھی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم، اس مٹی سے تم اپنے چہروں پر مسح کرو، چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور مسح کرو اپنے ہاتھوں کا اس پاک مٹی سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، وَلَكِن يُرِيدُ، لیکن یہ چاہتا ہے، لِيُطَهِّرَكُم، کہ وہ پاک کرے تم کو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم، اور تاکہ مکمل کرے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس کے وعدے کو یاد کرو جو اس نے وعدہ لیا تم سے، جس سے اس نے تم سے وعدہ لیا، اس قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں سے واقف ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، متشابہات ہیں، ایسی آیتیں گزری ہیں، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیادہ قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کے لیے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ اکسائے ابھارے تم کو کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف سے کام لو، وہ اقرب للتقوی، وہ تمہارے لیے وہ تقوی سے بہت قریب بات ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے، وعد اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والوں کو، لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عظیم اجر ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ آگ والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ قوم نے چاہا کہ اپنے ہاتھوں کو کھولیں تم پر، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کا وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بنی اسرائیل سے ہم نے 12 سردار اٹھائے، بنی اسرائیل میں ہم نے 12 سردار پیدا کیے، وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے اگر زکات دی، وآمنتم برسلی، اور اگر تم نے میرے رسولوں پر ایمان لایا، وعزرتموہ،
اور اگر تم نے ان کی مدد کی، وَأَخْرَجْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور میٹ کے رہوں گا تم سے تمہاری سیئات برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تم کو یقیناً داخل کر کے رہوں گا ان باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، پس اس کے بعد جو کفر کرے، منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، فقط ضل سواء السبیل، پس یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، فبما نقضهم میثاقهم، پس ان کے وعدے کے توڑنے کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو، اللہ کے کلام کو اس کے مواضع سے، اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، بدل دینے لگے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس بات کے ایک حصے کو بھلا دیا جس بات سے ان کی تذکیر و نصیحت کی گئی تھی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے حبیب تم مسلسل ان کی خیانتوں کو جانتے رہو گے، تم مسلسل منافق لوگ اور اہل کتاب کی خیانتوں سے واقف ہوتے رہو گے، الا خلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے جو ہیں ان کی بات الگ ہے، فاعفو عنہم، تو ان سے درگزریے، واصفح، انہیں معاف کیجئے اور درگزریے، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا یقیناً ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے لیا ان کا وعدہ، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پس انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس بات کا جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، پس ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت اور بغضاء یعنی بغض کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باخبر کرے گا ان کے اعمال سے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، تمہیں بیان کرتا ہوا، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اکثر ان باتوں کو جن باتوں کو تم کتاب اللہ سے چھپا رہے تھے، ویعفو عن کثیر، اور وہ اکثر باتوں میں معاف کرتا جاتا ہے تم کو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین، یہ نور کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین قرآن ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب مبین سے ہدایت کرے گا، کس کی ہدایت کرے گا؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا جوئی کرے گا، جو اس کی رضا کی پیروی کرے گا، اس کی مرضیات کی پیروی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت فرمائے گا کتاب مبین سے، سبل السلام، ہدایت کرے گا کن باتوں کی، کن راستوں کی؟ سلامتی کی راہوں کی ہدایت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالے گا اندھیریوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت کرے گا سیدھے راستے کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، معاذ اللہ، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے حبیب تم فرماؤ کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کسی چیز کا مالک ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہا تو کیا اللہ سے ان کو بچانے کا کوئی مالک ہے؟ وَأُمَّهُ، اور اگر اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی ماں یعنی مریم کو اگر ہلاک کرنا چاہا تو کون بچا سکتا ہے مریم کو؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اللہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اگر ہلاک کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، فرینڈس. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے حبیب تم پوچھو ان سے، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے دوست ہو، محبوب ہو اللہ کے، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دیتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ تم بشر ہو، ان انسانوں میں سے ہو جن انسانوں کو اس نے پیدا کیا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی. وما بینہما، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا حکمران کون ہے؟ اللہ ہی ہے. وإلیہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب کو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہیں بیان کرتے ہوئے، علی فترۃ من الرسل، اس وقت میں آیا ہمارا رسول تمہارے پاس، رسول ہاشمی اس وقت آئے تمہارے پاس جبکہ ایک مدت ہو گئی رسولوں کا آئے ہوئے تمہارے پاس. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس لیے آیا کہ تم کہیں ایسا نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈرانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس آ گیا بشیر و نذیر بن کر اللہ کا رسول. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو اس واقعے کو جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے علیہ السلام، اے قوم، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بنائے انبیاء اور تم کو بنایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم کو بنایا بادشاہ، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا جو عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، کسی قوم کو بھی نہیں دیا، وہ تم کو عطا فرمایا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، مقدس زمین میں، التی کتب اللہ لکم، وہ زمین جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں کے بل مت پلٹ جاؤ. فتنقلبوا خاسرین، تو تم ناکام و خائب و خاسر لوٹو گے، ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، یقیناً اس میں قوم جبارین ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائیں اس میں سے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، دو لوگوں نے کہا ان لوگوں میں سے، دو لوگوں نے کہا ان لوگوں میں سے جن کو خوف تھا، جو ڈرتے تھے. انعم اللہ علیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا تھا. ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان لوگوں پر دروازے میں سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے اس بستی میں، ارض مقدسہ میں، تو تم ہی غالب رہو گے. وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. قالوا یا موسیٰ، کہا انہوں نے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم جبارین اس میں رہے گی. فاذهب انت وربک فقاتلا، بس تو جا، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کے اس قوم جبارین سے جو ارض مقدسہ میں ہے لڑو. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی، میں تو اپنے نفس ہی کا مالک ہوں اور کسی کا نہیں. واخی، اور میری بات میرے بھائی پر چلتی ہے، ہارون پر. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو ہم میں اور
اس گناہگار قوم میں جدائی ڈال دے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. اللہ نے فرمایا بس بے شک وہ ارض مقدسہ، وہ پاکیزہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک. یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو فاسق قوم پر غمزدہ نہ ہو، افسوس نہ کر، پچھتا نہیں. اب ہمارے حکم کرنے والے کیا فرماتے ہیں کہ تقریر جاری رہے، جاری نہ رہے، تقریر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ حضرات